ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم۔ ان الذین یکفرون، یہاں سے زجر کے بعد تخویف اخروی بیان کی جا رہی ہے، آخرت سے ڈرایا جا رہا ہے۔ بے شک وہ لوگ یکفرون بآیات اللہ، جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کرتے ہیں وہ نبیوں کو۔ یہ انہاں لوگاں دے ایمان لے نہ لے آمن دیاں دو خصل بیان ہو دیا پان۔ وہ ایمان کیوں نہیں لے آدھے؟ انہاں دے دو چیزاں مانہین ایمان نہ لے آمن دی۔ پہلی انہاں دے اندر مرض اللہ دی آیات دا انکار کر دے، اور دوسری مرض انہاں دے یقتلون النبیین، اور نبیوں کو قتل کرے دے۔ یہ دو مرضاں انہاں دے اندر موجود ہیں، جس دی وجہ سے وہ ایمان نہیں لے آندے۔ صاحب مدارے کی لکھے ہے، باقی بھی لکھے ہے کہ انہاں لوگوں 80 انبیاء بھی نہ قتل کیتا ہے، اور 43 پیغمبروں کو بھی نہ قتل کیتا ہے۔ جیرا بھی آکے پیغمبر انہاں کو دعوت دیتا ہے، اسی کو ایک قتل کر چھوڑے دے ہوتے ہیں۔ انہاں لوگاں دے ایمان نہ لے آمن دیاں دو ہی وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ میرا پیغمبر یہ نالائق شاگرد مدت کو لو بے ادبی دے مریض بن چکے ہیں۔ یہ نالائق شاگرد جرے مدت کو لو بے ادبی دے مریض بن چکے ہیں، انہاں دا ورتیرہ بن چکا ہے انبیاء کو قتل کرنا، اور اطاعت دا سبق نہیں پڑھ دے۔ لہذا میرا پیغمبر آپ ان کو زبردستی نہیں کر سکتے۔ یقتلون النبیین، قتل کرتے نبیوں کو بغیر الحق کے، ناحق طور پر۔ انبیاء دا قتل تو ویسے ہی ناحق ہوتا ہے، تو پھر ناحق آکھڑ دا کیا مطلب ہے؟ اس دا مقصد ہے کہ وہ خود بھی سمجھیں دیں کہ انبیاء کو قتل کرنا ناحق ہے، خود بھی جان دیں کہ انبیاء دا قتل کرنا یہ ناحق ہے، بے گناہ ہے۔ اس گل اللہ رب العزت آگے یہ بھی فرمایا ہے کہ بغیر حق کے ناحق طور دے ہوتے۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور تیجی انہاں دی یہ بیماری ہے، قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی یأمرون بالقسط، الذین، وہ لوگ یأمرون بالقسط، حکم کرتے ہیں وہ ساتھ انصاف کا۔ یعنی جیرے لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر کر دیں، انہوں کو بھی یہ لوگ قتل کر دیں، حقہ علماء کو بھی قتل کریں دیں، نبیوں کو بھی اللہ دی آیات دا بھی انکار کر دیں، نبیوں کو بھی قتل کر دیں۔ تریجے نمبر دیتے یقتلون الذین یأمرون بالقسط، جیرا کوئی نہ کو کھری گال آکے انہوں کو بھی قتل کر دے من الناس، لوگوں سے۔ تریجے فبشرہم، یہ ثمرہ ہے، نتیجہ ہے کہ جو اس طرح کریں گے تو فبشرہم،
پس میرا پیغمبر تو ان کو خوشخبری سنا دے بے عذاب علیم دردناک عذاب کی۔ آج بھی دیکھو یہودیاں اللہ ورتیرہ آج بھی موجود ہے، مسلمان بھی سنے دن، اسلام دا دعویٰ بھی کر دن، ایمان دا دعویٰ بھی کر دن، قرآن دی آیات دے بھی منکر، بزرگاں دے قول کو ترجیح دے سکتے لیکن قرآن دی آیت کو ترجیح نہیں دے دے۔ ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ اور اسی طرح دوسرے طبقے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، لیکن وہ اللہ تو ہٹ کے نبیاں ولیاں کو عالم الغیب سمجھے دیئے، اللہ دی آیات دی بھی مخالفت، انبیاء دی مشن دی بھی مخالفت۔ تیجے نمبر دے ہوتے حقہ علماء جیرے امر بالمعروف نہیں المنکر کریں، قرآن و سنت دے مطابق حق بیان کر دیں، قرآن و سنت دا وعظ و نصیحت کر دیں، لیکن آج لوگ انہوں کو بھی قتل کرے دیں۔ ویکھو یہ ورتیرہ تھا یہودیاں دا، لیکن آج اپنے آپ کو مسلمان کھاوڑ اللہ، کلمہ گو کھاوڑ اللہ، دین دا ٹھیکے دار تے بن بڑھن اللہ، علماء حقہ کو بھی قتل کرن تو باز نہیں آتے۔ غلام اللہ خان رحمہ اللہ دیتے بھی خنجر چلا، علامہ احمد سید خان رحمہ اللہ دیتے بھی خنجر چلا۔ حقہ جیرے حق مسلک بیان کرن آلے انہوں کو بھی لوگ معاف نہیں کرے دے، قتل انہوں کو بھی کرے دے۔ دیکھو اگر یہ آج جنہ لوگوں چند سال پہلے علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے ہوتے خنجر چلایا اور ثابت کر دیتا تو واقعی یہودیاں دے پٹھوں آئے تا اسا لوگ، واقعی یہودیاں دے اگر طرز و طریقے دے آندے پہے تا اسا لوگ آندے پہے۔ جنہ غلام اللہ خان رحمہ اللہ دے ہوتے خنجر بھی چلایا انہاں ایک گل ثابت کی تھی تو اگر یہودیاں دی اولاد جو دور کے آندے پائے ہیں پچھو نسل تا آسا آندے پائے۔ آج بھی یہ ورتیرہ ہے جیرا بندہ بھی قرآن و سنت دا مسئلہ بیان کر سی، صحیح مانے کما حق ہو، قرآن دی گل دسے سی، رسول اللہ دی سنت دی گل دسے سی، عوام دے سرے ہوئے سی، دے قتل دے منصوبہ دے چکرہ چوسا۔ اے ورتیرہ تے یہودیاں دا وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، وہ قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی جو حکم کرتے ہیں ان کو بالقسط انصاف کا، من الناس لوگوں سے، یعنی حقہ علماء دے بھی دشمن ہیں لوگ۔ آج ویکھو حالات مد نظر ان سامنے ویکھ لو کہ جیرا قرآن و سنت بیان کریں دے ہر ایک دا دشمن بنا تو معلوم ہویا ہے دشمنی جیری آدھی کہ اصل ساری حرکات تے انہ دا مڈ تے مبدا جیرا آپ یہودی ہے، یہودیہ دا بھی یہ کام ہے۔ فبشر ہو پس تو خوشخبری سنا دے انہاں کو، اے خوشخبری تا ہوں دی اچھے کام دی، اے خوشخبری سنائی میں دی پہ یہ دردناک عذاب دی، اے ایک قسم دا انہاں نال استہزاء کیتا ویدا پیدا، ایک قسم دا انہاں نال مذاق بھی آن دے۔ ٹھیک ہے وہ تو کو مبارک باد ہوئے، اگر یہ کرتوت کرے دے رہے تو اللہ خوشخبری پیا دے دے تو آپ کو دردناک عذاب دی وقت خوش ہو جاؤ، عذاب تو انہیں واسطے تیار ہے۔ آج دیکھو سارے کام اس آیت کو سامنے رکھ کے آج ذرا معاوضہ کرو، ویکھو تو ایک خسلتا طریقے دے اندر فیٹ پہ ہو گیا۔ انبیاء کو قتل نہیں تھا، انبیاء دا مشن تا قتل ہوندہ بھی ہے، پیغمبر دی سنت تا قتل ہوندی پئی ہے، پیغمبر دی سنت دے تا لوگ قاتل بڑھ دے پائے اور حق علماء کو بھی قتل کرنے واسطے تیار ہے اور کنہ کو کاروی دیتا گیا ہے۔ فرمایا کہ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ دفعہ شبہ ہے آخر بادشاہ انہوں نے اعمال ہی تہیدنا، اتنے تو نیکیاں کر دے، اتنے انہوں دین دا کام پہ کر دے، اتنے مساجد ہیں، اتنے مراکز ہیں، اتنے مدرسے ہیں، اتنے طلباء ہیں، اتنے علماء فراغت پیدے پائیں،
اتنی طلبات فراغت پہندی ہے اللہ فرمائے میں اچھا اتنے اعمال دو ان وقت کے اس نے آخر اعمال چھوڑا لگن سن اللہ فرمائے اولئک الذین حبطت اعمالهم یہ وہ لوگ ہیں الذین حبطت اعمالهم جن کے اعمال برباد ہو گئے فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت سب کے سب صلہ رحمی انہاں دے غلام آزاد کرن انہاں دے نیک عمل کرن ساری دنیا اور آخرت میں برباد ہو وما لهم من الناصرین ان نفع شفاعت کاری بوقت عذاب دے نہیں ہوگا واسطے ان کے من ناصرین کوئی امداد کرنے والا اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں حبطت اعمالهم جن کے اعمال برباد ہو گئے فی دنیا والآخرہ اعمال برباد ہو گئے نماز ہی عمل ہے نا روزہ زکاة اذان دیتی نلکا لواونا نیر خودوائی کرنا رستہ دیونا بھلائی کرنا کسی نال بھلائی کرنا کپڑا دا جوڑا لائے کے دیونا یہ ساری نیکیاں مر دیئے نا یہ سارے عمل اچھائی نال کسی نال پیش آئے اللہ فرماتے جو کچھ بھی کیتے نہیں نہ دے عمال کے ہو گئے برباد ہو گئے حابطت اعمالو روزے برباد زکاة اللہ قرآن کسی مقام تے کہ میں روزے نہ دے برباد کی دے مشرک زکاة میں نہ دے برباد کی دے انہ دے نماز انہ دے پیچھو نہ پڑھے تو انہ نماز نہ ہو سا خیال رکھا ہے انہ کو زکاة نہیں دے تو انہ زکاة نہ ہو سا ایک کلمہ بولے حابطت اعمالہم ادھا مفہوم اتنا عام ہے جیری بھی نیکی کرے سید ساریا نیکیاں برباد ہو اس گالو زبیہ بھی عمل ہے صاحب ہدایہ وے کو اٹھا کے یہ بھی قربت دکے ذریعہ ہے قرآن آدھے دوجہ مقام تے عمالی جو ہے بھی جو قل ان صلاتی و نسخی اِنَّا آتَيْنَا کَلْ خَوْصَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ دیکھو قربانی عمل ہے ذبح کرنا عمل ہے اس گلو یاد رکھو یہ عمل ہے یہ عمل برباد ہے باقی کوئی آکے تو یہودیاں دی کیوں ذبیہ حلال ہے پہلی دا گل ہے یہودیاں سارے دی ذبیہ حلال ہی نہیں کیونکہ خدا کے دی یہ نہیں بنایا تو کچھ مشرک ٹھیک ہوئن تو ٹھیک ہے تو کچھ غلط ہوئن تاوی ٹھیک ہے تو وہ یہودی شرک کرن تا ٹھیک غلط ٹھیک ہے تو اگر دوجے کرن تا غلط ہے قانون سارے واسطے برابر ہے یاد رکھو یہ یہودی نصرانی جیرے ہیں جنہ دی ذبیہ حلال نہیں یہ مشرکان دی حلال نہیں جیرے اپنے مسئلہ کو چھوڑ چکے ہیں مرتدہ دی حلال کوئی نہیں اس گالو تفسیر مزری آلہ بھی لکھتا ہے کہ اوت الکتاب والے جرے لوگ ہیں موحدہ ہے موحدہ دی حلال ہے مشرکہ دی حلال کوئی نہیں اور باقی رہ گیا تو اگر یہ چیز ریٹھی بنے تو یہودیاں دے بھی تا مال برباد ہے انہاں دی ذبیہ کیوں حلال ہے انہاں دی ذبیہ کیوں حلال ہے گل ہے ایک قانون نہیں کہ جیری چیز دے ہوتے نس وارد ہوئے خلاف عقل ہوئے اس کو مننا ضروری ہو دے قیاس ضروری ہو دے تو قیاس نہیں ہو سکتا مثل غیر معقول نور و نوار دا قانون ہے چل دے مثل غیر جیری عقل تو خلاف ہوئے ما ورا ہوئے اس نے ہوتے نس وارد ہوئے اتھے مننا ضروری ہو دے اتھے قیاس کرنا ضروری نہیں ہو اتھے مننا ضروری ہے مثل غیر المعقول یعنی عقل تو خلاف ہوئے اتھے مننا ضروری ہے یہ اتھے نس وارد ہوئے عقل کے خلاف انہوں اللہ فرمائے یہودیاں کو کٹو یہودیاں کو خارج کرو انہاں دے جوان مروائے نس انہاں کو ذلیل کیتا ہے جزیہ دیوائے انہیں سارے کام کروائے انہوں اللہ فرمائے انہاں دے زبیر کھا
عقل تو خلاف ہے. سب تو پہلے محبت جڑا انسان دا چرچا تے پہلو ابتدا ہوندی بھی اسی چیز تو ایک دوجے دی دعوت تو ہوندی ہے, ایک بے دی دعوت کھواون تو ہوندی ہے. سب تو پہلے محبت دا پہلو بھی ہوندی بالکل تے اعمال انہاں یہود مشرکاں حرام ہے, اعمال انہاں دے بھی باطل ہیں اوت الکتاب والا دے بھی, کیونکہ ساری شریعت دے تحت وہ بھی کافر ہیں لیکن اپنی شریعت دے تحت وہ مسلمان سریدے ہوندے ہیں. تفسیر مدری والا دے وہ ہیں ہی مسلمان انہاں دی حلال ہے, مسلمانہ دی حلال ہی باقی دی نہیں. اور اے انشاءاللہ مزید مسئلہ صحیح جا کے تام الذین اوتوا الکتاب کے چھڑے سو وہ ایک عقل تو ماورائی اللہ آنکھ دیتی ایسا تسلیم کر گئی دی. باقی رہ گیا آج دے دور دا مشرک زنی. اگر مشرک زنی ہے آج دے دور دا نہیں دے ہوتے جیرا نکاح کرے ان دا نکاح نہیں ہوتا, یہ فتوہ کیوں ہے؟ زنی دے ہوتے فتوہ تا نہیں ہوتا, وہ زانی ہے, ان دا زنا نہیں, ان دا زنا شمار ہو سی, نکاح شمار نہ ہو سی. زنی دے ہوتے تے فتوہ نہیں ہوتا. اس گالو یاد رکھو جیرا بھی شرک کرن والا ہے کوئی زنیت نہیں. اگر این زنی علی گل ہے تو پھر آج دا مسلمان ہی تا زنی ہے, آج دا مسلمان بھی تا زنی ہے, کیونکہ قرآن کوئی مسلمان تے تا نہیں آیا. قرآن تو اس ویلے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی تا آیا, اس ویلے جڑے لوگ مسلمان ہیں وہ کتی ہے. آج بھی جڑے ایمان کیندے ہیں زنی ہیں ادھے پتہ نہیں مسلمان ہی نہیں صحیح ہے کوئی نہیں, پتہ نہیں علماء بھی مسلمان راندے نہیں یا کوئی نہیں راندے, عوام بھی مسلمان راندی یا کوئی نہیں, کیونکہ زن آ گیا. اس گالو اگر عقیدہ قرآن دے مطابق رکھسی تو مسلمان اگر یقینی کتی برسی تیوے خدا نال شریک کرن والا جڑا ہو سی وہ زنی نہ برسی, مشرک بھی کتی برسی یقینی برسی. باقی قرآن دے کوئی اٹھا کے ویکو 3 سپارے, کوئی تفسیر اٹھا کے ویکو آل کتاب صرف یہودی تے نصرانی, یہودی تے نصرانی. باقی چیز کو حلال کرنا یا حرام کرنا, حلال کو حرام قرار دیونا یا حرام کو حلال قرار دیونا, یہ تا پیغمبر دے بس دی گل بھی نہیں, یہ تا پیغمبر دے بس دی گل بھی نہیں. زنی دے ہوتے حکم کتھے لگ گئی ہے, اس گالو یاد رکھو. اگر یہ مشرک زنی ہے تو بات مسلمان بھی زنی ہے, پتہ نہیں ایمان ہے سے یا کوئی نہیں. اس گالو ایک گل نہیں, مشرک پکا جیرا شرک کرنا لے اولائک یدعون الی النار. علت بھی اللہ اتھے بیان کیتی ہے جیرا اگ دی طرف سدے اس نال نکاح نہیں ہو سکتا. جتھے مسئلہ نکاح دا ہے اتھے مسئلہ نال ذبیحہ دا بھی ہے. دوجے طبقات واسطے ہاں جنہاں دے اللہ تخصیص کر دیتی ہے نکاح دے ہوتے جیویں بھیڑ نال, ماں نال, پھپھی نال وغیرہ وغیرہ نال نکاح جائز نہیں ہوئی. کالے دا یہ مسئلہ ہے قرآن بیان کر دیتا. لیکن یاد رکھو کہ اعمال آخر زبان عمل تہیدہ چیڑی پکڑ کے کوئی چیڑی چاہ زبا کرے اور اے آکھے کہ بزرگاں دے نام واسطے تقرب واسطے زبان کرے توڑی مسلمان بھی ہوئے تو بات بھی کیا ہو سی ہو زہر اسلام جو خارج مرتد ہوئے سی تے مرتد تو ایک درجہ ہوتے ہے زندیق دا تے جدہ زندیق زبان کرے ہو کہ حلال ہو سکتے حرام حلال دے وہ اگر زندیق ذبح کرے سارے فقہا فرما دے پنج زبیر زندیق کی ذبیحہ بھی حرام ہے مرتد کی ذبیحہ بھی حرام ہے. وہ حرمت دا تو فتوہ لے دے پہندہ بات سارے مجرم ہوئے سارے جرمدار ہوئے فقہا اکرام یہ تو سارے فتوے اس دے تحت سارے مجرم تے گناہگار ہوئے کیونکہ حرام دا فتوہ کوئی تھوڑا نہیں. حرام دا فتوہ بڑا اونچا ہے تے حلت کو حرمت دے اندر یا حرمت کو حلت دے اندر بدلنا یہ تا پیغمبر دے بس دی گل بھی نہیں. اللہ دے حلال کردہ کو حرام قرار دیونا یا اللہ دے حرام کردہ کو حلال قرار دیونا یہ تا محمد رسول اللہ دے بس دی گل بھی نہیں. ایک چیز حرام ہے وہ کوئی یقیناً حلال کو یاد ہے تو بندہ کی بھی مسلمان رہ سکتے یہ تقاد اگر ہی نہیں رکھتا ہے.
اگر تواتے ان چیزاں دا بہت شکوک ہے جی میں یہ مچھلی اللہ مسئلہ ہے آناف آدن مچھلی صرف پانی دی حلال ہے باقی جائز نہیں کھاونا تواتا زنی چیزیں سارے دسڑیا چاہیے دن کمائی کہے نہ کہے ملے کوئی کھا گنے تو کوئی حرج نہیں لیکن کدی حنفی یہ گل کی تھی کدی آکھنے میں بھئی پانی اللہ کھوتا بھی کھا لو کوئی حرج نہیں پانی دے انسانوں کو بھی آدھن انسان ہی وسدا ہے پانی اگر وہ کوئی پکڑ کے زبان کر لو تے کھا لو مینڈک بھی کھا لو و نال نال مسئلہ یہ بھی دسنا چاہیے عوام کیوں رکی رہی تاکہ یہ بھی کھادی رکھے یہ بھی کھادی رکھے اس گلو ایک گل نہیں ایک گل انشاءاللہ میں ثابت کرے دلالت النص کو ثابت ہے مشرک دی ربیہ اور میں حوالے نساء انشاءاللہ لکھوے سا کہ وڈے وڈے حنفی امام ابو بکر جساد جیسے حنفی جنہاں کو لوگ آج متصلی شمار کرے دیں اور مجھے لکھانا لے لکھ دیں کہ یہ او شخص ہیں جنہاں کو لقب امام ابو حنیفہ ثانی دا دیتا گیا او لکھ دیں قرآن دے نسے مشرک دی زبیہ دے حرام ہومن تھے اور سعودیہ دے بڑے بڑے مفتی جیرے حرم دے مفتی ہیں بڑے بڑے جیرے سارے مفتیاں دے بھی سردار ہیں سارے دے استاد ہیں وہ بھی لکھ دیں انشاءاللہ کتابہ دے میں حوالے لکھے سا نال وہ بھی لکھ دیں کہ مشرک دی زبیہ دے حرام ہومن تھے قرآن دی نس موجود ہے کیونکہ چیزاں چار نال ثابت ہوندی ہے عبارت النس نال دلالت النس نال اشارت النس نال اقتضاء النس نال جیرا حکم عبارت النس ہے وہ حکم دلالت النس ہے جیرا بندہ عبارت النس کا منکر ہے او کافر ہے جیرا دلالت النس کا منکر ہے ان دا مسئلہ بھی وہ فتوہ ہے نور الانوار رسول شاشی نور النار حسامی توضیح تلوی تو سب ایک کوئی چارے قسم بارالے حابتت اعمالہم دا مذاق اڑاونا یہ بہت بڑا جرم ہے یہ بڑا جرم ہے بڑا گناہ ہے حابتت دا لفظ لے کے دا مذاق اڑاونا یہ بہت بڑا جرم ہے بڑا گناہ ہے حابتت قرآن کس مقام تے کہ مشرک دے پیچھو نماز نہ پڑھو تواری نماز نہ ہو سکتا جدہ یہ زنی کدی کدی پڑھ لیونی چاہیے دی بات کوئی پڑھ لیوے تا کیوں فتوہ ہوں دے ہوتے یہ دو دی نماز کوئی دی کیرے مقام تے قرآن آکھیا ہے کہ خبردار مشرک دا تو سا نماز نہیں پڑھنے نماز جنازہ دا تا نہ سکتی آئی کھڑی وجدہ ہے زن نکاہ نکاہ ملے پڑھ لیونی چاہیے جدہ ہے نکاح دے ہوتے نس ہی کھڑی مشرک نہ لوٹتے تے یہ نس کو قرآن بعد ہی نہیں آیا کہ اس وقت دا جدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے یہ تا نس والا تنکہ المشرکہ اس وقت دی نس ہے بعد ہی تا نہیں آئی تا بعد ہی تا مشرکہ تے نہیں تے آج تا مشرک تا ہوئے زنی ہے وقت ایک گل نہیں آکھنا چاہیے تا تو انہا نکاح نہیں ہوتا حرمت دا فتوہ کیوں ہے کیوں حرمت دا فتوہ ہے کیونکہ ہو سکتے ہو مشرکہ لے کتاب ہو سکتے ہو مشرک ہو ہے زنی وقت آکھ جو ٹھیک ہے نکاح کر کے دے تاں ٹھیک ہے نہ کرو تاں ٹھیک ہے وہ چنگا نہ چنگا ماڑا ٹھیک فرق نہیں ہونا چاہیے اس گلو یہ حابتت اعمالہم ایک ایسا لفظ ہے کہ ذبح کرنا بہت اچھی عبادت ہے یہ اچھی عبادت نہیں کہ یہ پکا موحد ہے یہ ٹھکا موحد ہے احرام بدھی بدھے سارے فقہ دیا مسئلہ کتاباں چے مسئلہ موجود ہے فقہ لکھے ہے احرام بدھا ہوئے سے اور حرم دے بھی شکار کہنے ذبح چکیتے سو کو شکار کہنے وہ دی زبیہ دا حکم سارے آدھے پہنے کہ ان دی ذبح ہی میں حرام ہے جی میں مرتد بندے دی زبیہ حرام ہوں دی نہ اے آپ کھا سکتے تے نہ دوجہ کہے کو کھوا سکتے نہ اے احرام والا کھا سکتے تے نہ کوئی حلالی کھا سکتا ہے تے آج جب وہ بات سنی ہوئے ہے نا مسئلے بات فقہ کوئی چینج کر دے ہونا چاہیے ساری فقہ کو نبی تلاش کرنی چاہیے دی بات مسلمان تا کوئی پکا یقینی کتی نہیں آ سکتا تو میں مسلمان کیونکہ یہ قرآن اس ویلے نازل ہویا اس ویلے آپ کو نوی کتاب تا نہیں آیا یہ نوی نسل تا وہ مطالبہ کرے جیرا مرزے قادیانی دی طرح بعد نبی اور آمن دا قائل ہو یہ تا اور نسل مطالبہ کرے جیرا کہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اور محمد آمن آئے تے او آکھے تو قرآن تو بعد اور کتاب قرآن بھی آمنی ہے یہ اس نسل دا مطالبہ کرے ورنہ
یہ بندہ اتنا مطالبہ کرنا کہ اتنا خیال رکھنا والا اسلام وچ نہیں رہ سکتا۔ بر اللہ کے فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالهم، ذبیحہ عمل ہے، ذبح کرنا اونچا عمل ہے۔ یہ تو بات مستقل لومبر دے بارے کو نہیں آیا حرام ہے، بس وہ کوئی آکھنا چاہیے سنی ہے کھاپے کی تو کوئی گل نہیں، نہ کی تو کھا کے، کیونکہ مچھلی والی مثال تو ہے کہ پانی دے وچ مچھلی حلال ہے باقی حرام ہے، تو اگر کوئی کھا ہی نہیں اس گلوں وہ مسئلہ اور طرز دا ہے، ذبیحہ دا مسئلہ اور طرز دا ہے۔ ہر ایک مسئلے دی اپنی لائن ہے، ایک مسئلے دا اپنا طرز طریقہ ہے، اپنا رستہ ہے مسئلے دا۔ ایک مولوی کہتا ہے کہ یہ مسئلہ فروعی مسئلہ علمی تحقیق نہیں ہے، کوئی فروعی مسئلہ کوئی نہیں۔ یہ مسئلہ وہ کھڑے نے کاندو دقائر دے حاشیہ چاہ کے لکھائے، مرتد دے احکام بیان ہوندے ہوندے کتھے کتھے مرتد دی گل معتبر ہے تے کتھے کتھے معتبر نہیں، قرآنی مسئلہ ہے۔ استاد محترم بعض لوگ کہتے ہیں کہ ذبیحہ میں کفر کا فتویٰ نہیں لگتا، اس کی وضاحت کریں جزاک اللہ۔ ہم ذبیحہ کفر دا فتویٰ کتھے لائے؟ اسد آتے ہیں جیرا حرام کو حلال آدھا ہے، آدھا حرام ہے حرام، لیکن وہ حلال سمجھے دے کہ ہی حلال، حالانکہ سارے حرام ہیں، ہے حرام لیکن وہ حلال آدھا ہے، حرام کو حلال سمجھے دے، وہ بندہ قرآن دے آیات دا منکر بڑھ جائے۔ باقی جیرا کوئی حرام کو حرام سمجھ کے کھاوے کبیرہ گناہ نہ مرتکب بڑھ جائے۔ باقی ہاں کوئی کسی کو مغالطہ ہوئے، وہ اپنے مغالطے دا شکار لگا کھڑا ہوئے، غلطی دے وچ آ کے مغالطے حرام کو حلال آدھا کھڑے، اپنے مغالطے شکار لگا کھڑے، وہ ایک وکھری گل ہے، اس دے اوتے کوئی فتویٰ نہیں کہ نہ سا فتویٰ لے دے تے نہ کوئی اہل علم انج کر سکتا ہے۔ چلو انشاءاللہ یہ تو مسئلہ آسی تعام الذین اوتوا الکتاب، جڑے لوگ آتے نا اہل کتاب دی ذبیحہ دے حلال ہون تے قرآن دی نسخ کتی ہے، یہ مسئلہ نہ کو سوچ بچار کرنی چاہیے۔ کوئی اہل کتاب دی ذبیحہ دے ہوتے نسخ کتی کوئی نہیں، ذبیحہ دے ہوتے نسخ کتی ہے تو عام آگ سکتا، خدا ذبیحہ نہیں آگ سکتا، نسخ کتی ہے۔ پوری امت دے اجماع نال ثابت ہے کہ تو عام تو مراد پوری امت دا اجماع ہے کہ اس تو مراد ذبیحہ ہے۔ اگر اس تو پوری امت دا اجماع ہو سکتا ہے تو بات اس گل دے پوری امت دا اجماع نہیں کہ مشرک دی ذبیحہ حرام ہے، زن دے ہوتے سارے اجماع پہ کرے تھے۔ اس گلوں حابطات دا مذاق اڑاونا قرآن دا ایک کفر ہے، قرآن دی آیت دا مذاق اڑاونا یہ چنگی گل نہیں ہوتی۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں الذین حبطت اعمالهم جن کے برباد ہو گئے اعمال ان کے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں، وما لهم من ناصرین اور نہیں ہے واسطے ان کے کوئی مدد کرنے والا۔ یہ نفی شفاعت قاری مشرکین دے نظریے چو ایک نظریہ یہ بھی باطل ہا کہ انہوں دا خیال ہے ساڑھے معبود سا کو چھڑوا لیسن، اللہ فرمائے انہوں کو کوئی ساڑھی گرفت کو چھڑوامان اللہ نہیں ہونا۔ وما لهم من ناصرین الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، یہ زجر برائے علماء اہل کتاب، اہل کتاب کے علماء کو زجر ہے، ڈانٹ ہے، ڈپٹ ہے۔ الم تر الی الذین، اے نہیں تو نے دیکھا ان لوگوں کی طرف اوتوا نصیبا من الکتاب، جو دیے گئے حصہ من الکتاب کتاب سے، یدعون الی کتاب اللہ، بلایا جاتا ہے ان کو اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکما، اس غرض سے تاکہ فیصلہ کیا جائے، ما بینہم، لیحکما بینہم ان کے ما بین، ثم یتولا، پھر وہ منہ موڑ لیتا ہے، فریق منہم، ایک فریق ان میں سے، وہم، اور انہوں نے اندر زید اتنا ہے، یہ دو میں اناد ہے، پہلا اناد یہ منہ موڑ لیتے ہیں ان سے، وہم مورزون، اس حال میں کہ وہ اراض کرنے والے ہوتے ہیں، زید کی وجہ سے۔
جب اہل کتاب کے علماء کو دعوت دی جاتی ہے کہ آ جاؤ فیصلہ کرا لیتے کتاب سے، بلایا جاتا ہے ان کو کتاب کی طرف، جن کو کتاب دی گئی تورات ان کو بلایا جاتا ہے آ جاؤ کتاب کی طرف فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ اللہ اس گلو کتاب نازل کیتی ہے تاکہ ان کے مابین فیصلہ کیا جائے، تو پھر سب سے پہلے کیا کرتا ہے ثم یتولی فریق منہم، پھر جاتا ہے ایک فریق ان میں سے، وہم معرضون، اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے والا ہوتا ہے۔ ذالکا، یہ بأنہم، بے شک وہ، قالو کہتے ہیں لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، الا ایام معدودات، مگر دن چند گنتی کے گنے چنے دن۔ ذالکا بأنہم، یہ توجہ تولی کیوں منہ موڑ لیتے ہیں؟ اس لیے کہ بأنہم، بے شک وہ، قالو کہتے ہیں لن تمسنا النار، ہرگز نہیں مس کرے گی ہم کو آگ، الا ایام معدودات، مگر چند دن گنے چنے، چند دن گنے چنے۔ پہلی غلط ہے عذاب ہمیں چھوئے گی نہیں، اگر عذاب چھوئے گا بھی آگ کا تو وہ بھی 2-4 دن، 1 2 3 4 ماہ، اس طرح وہ شمار کر دیں، پھر ساڑی مغفرت ہو ویسی۔ وَغَرَّهُمْ، دھوکے میں ڈالا ان کو، فی دینہم، اپنے دین میں، ما کانوا یفترون، جو کچھ وہ گھڑتے ہیں، جھوٹے قصے، جھوٹی گپیں جو وہ گھڑتے رہتے ہیں ان کے متقدمین پیر مولوی، یہ چیزیں ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ فَكَيْفَ، یہ تخفیف اخروی ہے، وہ اپنے دین دے دھوکے چ گھڑے کے پڑے ہوئے، دھوکے چ پڑے ہوئے۔ آج بھی یہ گل ہے، لوگ اپنے مسلک، مذہب، اپنا دین خواہش دا بنا کے بس انہیں سمجھا ہوئے ہی مسئلہ کھا کے دھوکے چ پائے ہوئے۔ جی میں ہوں شب برات گزری، دا محرم الحرام، 12 ربیع الاول کو جشن مناونا، دا محرم کو ایک کام کرنا اور شب برات کو کرنا، لوگ اپنے اپنے جشن بنائے ہوئے، اپنے اپنے عیداں بنائی ہوئے، اپنا اپنا دین بنائے ہوئے نے، کل خانیاں، تیجے، 40ویں، 11ویں، 12ویں، سال گرہ، یہ سارے کرتوت کے کرے نے انہاں اپنے نفس دے گھڑے ہوئے نا، خواہشات دے پیچھے کھاڑ کے ان چیزاں دے اندر پائے ہوئے ہیں، اس کو مسئلہ کو نہ سمجھا ہوئے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، کیا برا حال ہوگا ان کا جب ہم جمع کریں گے ان کو لیومن، اس دن میں لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہوگا، وَوَفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو کچھ اس نے کمایا تھا دنیا میں، وَهُمْ، اور وہ لا یظلمون، ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے، بوقت بدلہ، جس وقت ان کو بدلہ دیا جائے گا ذرہ بھر بھی وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ کل سمرہ دل توحید، کل فرما دے اللہم مالک الملک، اے اللہ، اے تمام بادشاہوں دا بادشاہ، تو تل ملکا، تو دے بادشاہی، من تشاء، جسے تو چاہے، وتنزع الملکا، اور تو چھین لے بادشاہی، من تشاء، جسے تو چاہے، وتعز من تشاء، تو عزت دے جسے تو چاہے، وتذل، اور تو ذلیل کر دے من تشاء، جسے تو چاہے، بیدک الخیر، ساری بھلائیاں تیری ہی ہاتھ میں ہیں، انکا، بے شک تو، علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اے تمام بادشاہاں دے بادشاہ، اے تیری مرضی جس کو بادشاہی چا دے، تیری مرضی جس سے بادشاہی دے کر واپس لے لے، کھینچ لے، تو عزت دے جسے چاہے، تو ذلیل کرے جسے چاہے، ساریاں بھلائیاں تیرے ہاتھ دے اندر ہیں اور کسی دے ہاتھ دے اندر نہیں۔ ایک کیری گل ہے بلکہ انکا لا کل شیء قدیر،
بے شک تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار ہے، تو داخل کرتا ہے رات کو فی النہار ہے دن میں، وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ اور تو داخل کرتا ہے دن کو فی اللیل رات میں، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ اور تو نکالتا ہے زندے کو من المیت بے جان سے، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ تو نکالتا ہے بے جان کو من الحی زندہ سے، وَتَرْزُقُ اور تو رزق دے من تشاء جسے چاہے، بغیر حساب بغیر حساب کے، ان مین ان گنر۔ رات دن رات سردیاں دی رات لمبی ہوندی ہے، دن کم ہوندا ہے، گرمیاں دا دن لمبا ہوندے تے رات کم ہوندی ہے۔ یہ تداخل ہے، یہ داخل آپس دین کو رات کو دین دے اندر داخل کرے، تو مردے کو زندہ سے نکالے اور زندے کو مردہ کو نکال۔ ویکھو یہ بھی مرغی زندہ ہے تے نکلدا، انڈا مردہ ہے، انڈا مردہ ہے تے وچوں کڈدا کہ زندہ بچہ ہے پیا۔ اسی طرح دوجا پیغمبر ہے لیکن اولاد کافر ہے، باپ ہے ایک کافر لیکن پوتر پیغمبر ہے، بابا ابراہیم ہے زندہ اور پیو ہے مشرک مثل مردے دے، ایویں نوح علیہ السلام میں پیغمبر تے پوتر کے مشرک مثل مردہ دے۔ سادہ محترم اللہ خود بھی بادشاہ ہے اور بادشاہی دیتا ہے جس کو چاہے، تو یہ بادشاہی کون سی ہے؟ یہ بادشاہی ہے، سرداری ہے، جس کو چاہے تو سرداری چاہیے، جس کو چاہے دیتی ہوئی سرداری واپس لے لے، بادشاہی ہے، ملکی ہے، یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ غیر اللہ کو دیتے ہیں۔ اللہ اپنی بادشاہی تھوڑی لینا بھی بھئی ہاں کلی مختیار میرے جائے لے۔ چلو انشاءاللہ جدا اگے بھی سامنا دعات نہیں ہویا پرچے سپاک جریا لا یتخذ المؤمنون الکافرین، یہ سینہ زوری ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا، یہ سینہ زوری کام خطاب کروے دی ہوتی ہے، ہر جگہ دے ہوتے سینہ زوری نہیں ہوتی ہے، جیتے حق آ جائے اتنے سینہ زوری نہیں ہوتی، اتنے سینے کو بچھاونا پڑا، باطل دے خلاف سینہ تان کے آمنا پڑا۔ اس گلوں یہ گلہ ہے سینے زوری آلے ہوندے، زبردستی آلے ہوندے، ایک کام وہ بانوے دے کہ کوئی رات کو آکے دین کو آکے رات ہے، کسی آکے دو نہیں چار ہوں آکے نہیں دو تے دو چار نہیں ہوتے، دو تے دو ہی ترائے ہوئے۔ اس گاروان کے پوچھا بھئی میں تو مقابلہ کر رہا ہے کہ آئے ہوا دن دو چار ہوں دن میں کہ دو ترائے ہوئے، وہ کہ نہیں ہو بھیڑیا ہوندے تا چار ہے، وہ کہ میں مننا دو کوئی نہیں، میں مننا دو کوئی نہیں، میں ایمیں گا لاکھ سارا دا دو نہیں تین نہیں ہوندن دو نہیں چار ہے، زید علی تا گال نہیں بطولہ دی مرضی۔ لا یتخذ المؤمنون الکافرین، قانون کامیابی دا یعنی ترک موالات، اوے انہا کافران آل مومنو اپنے موالات بھی ترک کر دو، ختم کر دو۔ لا یتخذ المؤمنون الکافرین، نہ پکڑے مومن کافروں کو اولیاء دلی دوست، نہ زہرن نہ باطنا، من دون المؤمنین سوائے مومنوں کو۔ مومن کو چاہیے کہ کافر کو دلوں بھی زہرن بھی دلی دوست نہ بڑھاوے، انہاں نال موالات ان تا وہ بھی ترک کر دے، اپنا کاروبار شروع کرے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کرے گا یہ فلیس من اللہ ہے، پس نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے فی شیء کسی شمار میں، اللہ کے دین میں سے وہ کسی شمار میں نہیں ہوگا۔
اللہ ان تتقوا منہم مگر تم ڈرو اسے، منہم سے تقاتن ڈرنا اندیشہ کو قوی ہوئے کہ اب ساکو کوئی اعتبار نہیں ہے، تکلیف پچاوے نسا کمزور ہے، او ایک علیحدہ معاملہ ہے، ورنہ تسا غالب ہو تو ود کافرہ کو دوست نہ بڑھاؤ، دلوں دوست بھی نہ بڑھاؤ تے سہرن دوست بھی نہ بڑھاؤ۔ وَيُعَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنے آپ سے، اور میں طاقتور ہوں، متا توڑا دل لا کے تو یار اگر اسے نہ کو دوست نہ بڑھیں دے سب کچا کچا کھا ویسے زندگی سب کو گزارا ننے سے تو سا انہاں دا دل وچ خوف نہ بلاؤ، میں اللہ کو ڈردے رہ جاؤ، میں انہاں تو بھی زیادہ زبردست ہاں، میں آپ تواڈی حفاظت کیتی رکھسا، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اللہ دی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، لہذا اللہ دی طرف کو لوٹ کے بجنا ہے تو اس دہاڑے دے سزا تو بھی ڈر دے رہے بجو۔ یہ تو کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ منع پیا کریں دے کافروں کو مومنو دوست نہ بنائے، لیکن پہلی گل ہے بتا تو کو ڈر ہوئے انہاں دا تو سو اپنے دل وچ میں اللہ کو ڈرنے انہاں دا ڈر نہیں رکھنا، اور دوجا یہ بھی تو کو پتہ ہونا چاہیے میرے کو لوٹ کے آونے نے واتین نہ ہو تو دوست انہوں کو بنا کے ہے تو کل کلو سزا دے مستحق بڑھ سکتے۔ قول آ فرما دے میرا پیغمبر ان تخفوا ما فی صدورکم، یہ تخفیف ہے، کہہ دے اگر تم چھپاؤ، ان تخفوا اگر تم چھپاؤ ما فی صدورکم جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ یا تم اس کو ظاہر کرو، چاہے زبان سے ظاہر کرو یا جوارے سے ظاہر کرو، کسی اعضاء سے ظاہر کرو، یعلمہ اللہ جانتا ہے اس کو اللہ ہر حال میں، اللہ اس کو جانتا ہے، وَيَعْلَمُ اور جانتا ہے اللہ ایک اس کی کیا تخصیص ہے، بلکہ اللہ تو ہر اس چیز کو جان دے جیری آسمانت بھی موجود ہے وما فی الارض اور زمین کی موجود ہے، واللہ وَلَا كُلِّ شَيْءٍ قدیر ایک قدرت کامل اور علم کے ساتھ، واللہ وَلَا كُلِّ شَيْءٍ وہ اللہ ہر چیز کے اوپر قدیر قادر ہے، یوم تجد کل نفس تخفیف اخروی جس دن پائے گا ہر نفس ما عملت جو اس نے عمل کیا من خیر بھلائی سے محضرہ حاضر کیا ہوا، یہ شخص بھی نیک عمل کرتا رہے گا اس کو بھلائی دا محضرہ حاضر کیا ہوا پائے گا، وما عملت من سوء اور جو عمل کیا اس نے برائی سے اس کو بھی حاضر پائے گا، تودو یہ تحسر مجرمین اس وقت حسرت کریں گے، افسوس کریں گے مجرم جیرے نیک دنیا تے نیکیاں کرتا رہے اللہ وہ بھی حاضر لاسی اتے بھی کھیسی تے جیرے عمل برے کرتا رہے وہ بھی اللہ اتے حاضر کرے سی، اس وقت وہ مجرم انسان آکسی کاش انہاں برے عمل تے میرے ماں بین مشرق مغرب دا فاصلہ ہوگا، کاش دوری دا فاصلہ ہوگا، تودو پسند کرے گا لو انا کاش کے بے شک بینہا اس کے ماں بین نفس کے ماں بین وبینہ احادہ بینہ دا مرجع کیا ہے نفس وبینہ دا مرجع ہے ما عملت من سوء دا مرجع ہے ضمیر دا، کاش کہ اس انسان اور اس کی برائی کے مابین آمدم بعیدہ دوری ہوندی کافی دوری ہوندی فاصلہ ہوندا دور دا فاصلہ ہوندا میرے اور میرے برے اعمال دے مابین، یہ صرف حسرت واسطے دکھایا ویسے تاکہ افسوس کرے غم کرے، کیونکہ ایک چیز ہوئے نا بندہ وکھا کے دے بات کیا کرے اس کو غم زیادہ لگ دے، ایک پیچھے بھی اس قسم دی آیت گزر چکی ہے، اللہ سارے اعمال ویکھے سی، اے وے کتے دیگا چاڑی کھڑے خرائط کردہ پیئے، اے وے کتے بکرا ذبح ہوندہ پائے، اے وے کتے یتیمہ مسکینہ دیا بچیاں دی شادی کروے دا پیئے، اے وے کتے تائے حاج کرے دا ودے صفا مروہ تے دوڑ دا پیئے، بیت اللہ دا طواف کردہ پائے، اے وے تو اتنا حجر اسود کو بوسہ دے دا پیئے، اے وے تو اتنا مال خرچ کردہ پائے، سارے اے ویدہ تے وقت دوجی طرف اے دیکھ اے حرکت کی تھی،
ایک کرتوت کیتا ہے اے فلاں کیتا ہے وہ امال کو بھی دیکھ سی مال بھی لٹائے میں تے بچی پلے بھی کوئی چیز نہیں یہ صرف افسوس تے حسرت دی خاطر اللہ انہوں کو بھی کھاوڑا ہے تاکہ وہ دیوار افسوس تے حسرت زیادہ بات بنے فرمایا اے انسان ایو جے وقت آمن تو پہلے اپنی تیاری کر گن کل بولتے کو ندامت تے حسرت افسوس نہ کرنا پائے بنے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور ڈراتا رہتا ہے تم کو اللہ اپنے آپ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ اللہ شفقت کرنے والا ہے بالعباد اپنے بندوں کے ساتھ ڈراتا تم کو کیوں ہے اس گلو اللہ مہربان ہے اندھے رحمت دا تقاضا بھی ہوئے مہربانی دا تقاضا ہے کہ تسا ڈر ونجو تاکہ تسا اندھے تو بچ جاؤ بچ ونجو روف شفقت کرنے والا ہے بیل عباد اپنے بندوں کے ساتھ قول آپ فرما دے میرا پیغمبر یہ تخفیف بھی ہے قول آپ فرما دے یہ ترقی بھی ہے قول فرما دے ان کنتم تحبون اللہ اگر تم محبت کرتے ہو نا اللہ سے تو فتبعونی تم میری پیروی کرو یحببکم اللہ میری پیروی کرن نال اوندا نتیجہ یہ نکل سی محبت کرے گا تم سے اللہ اور دوسرا نتیجہ نکل سی یغفر لکم معاف کر دے گا اللہ تمہارے لیے ذنوبکم تمہارے گناہوں کو ان علت کیوں محبت کر سی کیوں ساڑے گناہ معاف کر سی اس گلو معاف کر سی کہ واللہ غفور وہ بڑا ہی غفور بخشنے والا ہے رحیم بڑا ہی مہربان ہے وہ غفور ذات ہے رحیم ذات ہے اس گلو تو سو اللہ نال محبت کر دے ہو تو اتباع میں رسول دی کرو ویکو اتو بھی آیا تھا پہلے رسول تصدیق کی تھی تو تلو اگر کسی دا امتی دا عمل بہنے تھا وہ بھی تصدیق کیا کرنی ہے اللہ دے رسول کرنی ہے یہ مقصد نہیں کہ اللہ دے رسول وہ چیک کرے سی مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق اگر طریقہ رسول اللہ دا ہے تو وہ عمل قابل قبول ہے اگر طریقہ رسول اللہ دا نہیں تو عمل قطن قابل قبول اس گل واسطے ہے کہ فرضاں تو بعد اجتماعی دعا یہ طریقہ سارے رسول دا نہیں طریقہ رسول دا نہیں صحابہ دا طریقہ نہیں بعد تبا تابعین دا طریقہ نہیں تے جیڑا طریقہ رسول اللہ دا نہ ہوئے وہ کدی بھی ہدایت یافتہ نہیں بن سکتا اس دے تے کدی بھی ثواب دی امید نہیں رکھی جا سکتی اس گالو جیڑا بندہ فرضاں تو بعد اجتماعی دعا لازمی سمجھدا ہے ضروری سمجھدا ہے بالکل بدعت کردا ہے بدعتی مولا ہے اگر چھوڑے تو ٹھیک ہے نتیجہ جو بدعتی دے پیچھے اپنے نماز خراب نہ کیتے اللہ بولا فرما دے میرا پیغمبر اطیعوا اللہ والرسول اطاعت کرو تم اللہ کی والرسول اور اس کے رسول کی رسول جو شارع ہے قانون خدا بندی کا اللہ دے قانون دا شارع ہے رسول اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی توحید میں بھی فَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ منہ موڑ لے میرا پیغمبر ادھے منت توحید از جلال ہے اگر وہ توحید سے منہ موڑ لے میرا پیغمبر تو ان کا نتیجہ کیا نکل سی فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ بے شک اللہ کافرہ کو پسند دیکھو اللہ اتنا فتوہ کس دا لائے کفر دا لائے یہ اللہ فتوہ لائے یا مرکزی شاعت و توحید و سنت اللہ ہے تو کچھ خار ماز تے بد دماغی ہو جائی ہوں دے نا یہ رہا کہ انہاں باشاو انہاں تا مشین چاہتی ہوئی فتوہ ما دعا الکافرین مرکزی اللہ لائے یا خدا لائے من ازلو خدا لائے یا مرکزی اللہ لائے نردو علا کابنا مرتدون علی فتوہ خدا لائے یا قرآن اللہ لائے یا مرکزی شاعت و توحید و سنت لائے یوم القیامت یکفرون پہ شرک کو میں شرک اللہ فتوہ قرآن لینا پہ یا مرکزی شاعت و توحید پہ لیتی یہ سارے فتوے جتنے بھی نہیں یاد رکھو مرکزی شاعت و توحید و سنت شودی پڑھ کے سنے مرکزی شاعت و توحید و سنت علیہ قرآن دا فتوہ کیا کرے تھے پڑھ کے سنے دے ہیں شودی اونج اپنی طرف کو لاوڑ لے مرکزی شاعت و توحید و سنت اللہ دی کیا جرات تو کسی کو کافر یا مشرک آخر جس کو خدا آپ آکھے واتی شودے مجبور ہو ویدن کیونکہ قرآن جے کو کافر آکھے تے اگلا کو کافر نہ آکھے تو آپ کافر بڑھ میں گا
قرآن والے کافر کو ضرور کافر آکھنا تو گل سمجھ آئی ہے؟ یہ کیا دے بادشاہ نا 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 بس ساری گل کہیں سننی کون گل سن ہے اس گل نرمی دا پہلو ہونا چاہیے نرمی قرآن و سنت تو ود کے نرمی کیا ہو سکتی اس تو ود کے اور کیا پہلو ہو سکتے تو فرمایا کہ نہ کو آپ قول اطیعوا اللہ والرسول اور تم اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو اگر تم نے اللہ اللہ دے رسول دی اطاعت نہ کی تھی ہٹ گئے ہو پیچھے تو گل سنو اللہ کو یہ جے کافر چنگے نہیں لگتے لا یحب الکافرین اللہ یہ جے کافرہ کو پسند نہیں کرے ان اللہ یہ دلیل توحید عقلی چہار ان اللہ اصطفیٰ آدم بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو ونوح علیہ السلام کو وآل ابراہیم اور آل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو وآل عمران کو علی العالمین سارے جہان والوں پر ان کو اللہ چن لیا ہے پھر ان نبیوں مسئلہ بیان کیتا ہے ذریتم بعضها من بعض اولاد بعض ان کی بعض سے ایک دوجے دی اولاد دین پائے اور جدہ ایک دوجے دی اولاد دین تو مشکل کشا کی میں دیتا عاجزن کمزورن جیرے کمزوروں میں کو شازور نہیں ہو سکتے واللہ اللہ سمیع سننے والا ہے علیم ہر ایک کی حالت کو جاننے والا ہے اذ قالت امرأة عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی جب یہ شبہ ہے مریم دے بارے دیکھو مریم ہی تا ہے ہی نا ہے وہ بھی اللہ وہ کوئی اختیارات دیتے ہوئے اللہ دی ولیہ ہے تو معلوم ہوا وہ بھی نفع نقصان دی مالک تا ہوئی نا مریم کو تو بے موسم پھل آنے اللہ رب العزت فرمائے کہ اذ قالت امرأة عمران جب کہا عمران کی بیوی نے حالت حمل میں مریم دی ماں دا پتہ ہی نہیں مریم دی ماں دا نائی حنہ بنت ناقوزہ حنہ بنت ناقوزہ موسیٰ علیہ السلام تے ہارون دے والد نام بھی عمران ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دے جرے والد نام آئی ان دا نام بھی کی ہے عمران مریم بنت عمران لیکن فرق ہے موسیٰ علیہ السلام دے والد دا جرا نام آنا وہ ہا عمران بن یسہر اور مریم بنت عمران بن ماسان انہاں دوہاں دے مابین 1800 سال دا فاصلہ ہے بعض لوگ یہ کہے کہ بے مریم بھی موسیٰ علیہ السلام دی بھیڑ ہے انہاں دی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دے پیو دا نام بھی عمران تے مریم دے پیو دا نام بھی عمران اس گلوں نہ کہ یہ رشتہ آپا سیکھے لہذا ہی کو والد ہے انہاں دا بھیڑ بھرا یہ بھیڑ بھرا نہیں انہاں دے بین 1800 سال دا فاصلہ ہے تفسیر مدارک نہیں اس دے بارے کوئی کسی نہیں طور کراتی واحد عمران دی بیوی حنہ بی بی مریم دی ماں بی بی مریم دے بارے میں اشکال آنا کہ وہ بھی بے موسم پھالو پلان دے جاتے ہیں وہ بھی مختار کے کول ہوئی اللہ عمدہ تذکر جواب دیتا کہ نہیں وہ مختار کے کول نہیں وہ بتا آسان دیتی ہے جو کچھ بھی دیتا ہے اذ قالت امرأة عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا
اذ قالت امرأۃ، جب کہا عمران کی بیوی نے، ربی التجا کی سے، اے میرے رب، انی نظر تو، بے شک میں نے نظر مانی، لاکا لے عبادت کا، از قرطبی، لاکا لے عبادت کا، تیری عبادت واسطے میں نظر منی کہ اللہ جو کچھ میرے پیٹ چے میرے کو پتر چلے ہوئے تا تیری عبادت کردہ راسی، تیری عبادت واسطے، کیونکہ اس وقت نظر مننا جائز ہاں پہ، لگا تیرے لیے معافی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے محررہ آزاد کیا ہوا، فتقبل، اللہ میں نے نظر منی ہے جینا میرے پیٹ چے پوتر جیسے تیری عبادت کی تھی رکھسی، بیت اللہ دیا صفحیاں کی تھی رکھسی، میں ایک کو ان دے حوالے کر چھوڑے، میں اپنے کام نہ کرے سے، فتقبل منی، تو قبول کر اس کو، منی میری طرف سے، انکا اے علت ہے، تو قبول کر اس کو میری طرف سے، کیوں اس گلو تو، انکا بے شک تو، انت السمیع العلیم، تو سننے والا ہے میری دعا کو، علیم جاننے والا ہے میری نیت کو، میری دعا سننے والے میری نیت کو جاننے والا ہے پیا، فلما ان نفی علم غیب دی، فلما وضعتا، جب جنا اس کو اس نے، قالت کہا حسرت سے، رب انی، اے رب میرے، انی وضعتها، بے شک میں نے تو جنا ہے اس کو انسا مؤنث، ویکھو بی بی مریم دی ماں عالم الغیب، پیٹ حمل نال ہے پئی تیادی کھڑی ہے پوتر دے سے، تا میں کہ کیتے ایک تیرے نا تے دے دیتے، تیری عبادت ہی کردہ رسا، پردے ہے اتھو بھی کو پتہ لگا، جیرے جننے سے پیدا ہوئے بچہ، تا وہ پوتر نہیں ہو تا دھی ہی پئی، آکھا لگی اللہ ویک میں تے جنے ہے بیٹی، میں سمجھی ودی ہمیں پوتر، تب پر پیٹ بھی ہے، توڑی مریم دی ماں بھی ہے، عمران دی بیوی بھی ہے، تاں بھی پیٹ دی حالات ہی جان دی، وہ عالم الغیب نہیں، جدہ وہ اپنو پیٹ دے علم دا بھی اس کو پتہ کونی، اندر بچے دا بھی، تب پھر وہ عالم الغیب دے مختار کو کس طرح ہو سکتی ہے؟ واللہ، یہ جملہ معترضہ ہے، واللہ، یہ وہ مفت حسرت کر رہی تھی، واللہ اللہ اعلم خوب جانتا ہے، بما وضعت، اس چیز کو جو اس نے وضع کیا، اس لڑکی دا شان تعالی ہی جانتا ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور نہیں ہے مذکر مثل انثیٰ، مثل اسم مؤنث کے، او عمران دی بیوی جیرا پوتر تو مگدی آویں، او پوتر این چھوئر دا مقابلہ نہیں کر سکتا، اے جیری تے کو چھوئر دیتی سے نا، دی جیری تے کو دیتی سے، ایندہ مقابلہ پوتر ہوئی، جیری تو ودی مگدی، اے از ذکر دوتے جیرا الف لام ہے، اے الف لام آدھے خارجی دا ہے، جیرے دل نیچ تیرے سے نیچ پوترا، دل نیچ پوترا، اے او اس دا مقابلہ نہیں کر سکتا، وَإِنِّي دوجی دعا کرن لگی مریم دی ماں، انی بے شک میں سمیتوہا، نام رکھا میں نے اس کا، مریم، مریم اللہ دی عبادت کرانا لے، مریم دا مانا کہ اللہ دی عبادت کرنے والے، وَإِنِّي تریجی دعا ہے، انی بے شک اعیذھا، میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں، بے کا تیرے، اللہ تیری پناہ جس کو دینیا، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم،
شیطان مردود سے۔ اللہ آخر عورت جو ہوئی نازک بھی ہوئی کمزور بھی ہوئی، لہذا اللہ میں انی سمائتھا، بے شک میں دا نا کے رکھے مریم رکھے تے اللہ سیاں میں کو تیری پناہ چ دینی ہاں، ای کو بھی دینی پیاں تے ای دی اولاد کو بھی تیری پناہ۔ اے عیسیٰ علیہ السلام دی ہے نانی بی بی مریم کو اللہ پتر دیتا، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ دے پیدا ہویا عیسیٰ علیہ السلام تے اللہ نانی دا جڑا تویز ہا نا وہ ان حفاظت کی تھی تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی مارن واسطے تیار ہو گئے، اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانہ تے اٹھا گیا، مریم دی بھی حفاظت کی تھی تے نال مریم دی اولاد دی بھی یہ تویز کہنا پیچھو چلدا پیا نانی آلا پیا، نانی دعا کی تھی اس گلو تویز پڑھن دا نا اے تویز لکھن دا نا نہیں، یہ تویز لکھن والا کام اصل یہودیاں دا، اتو اگو آئے روافض دے وچ، اتو ہٹ کے اگو آئے نامہ نہار ملان دے وچ، اتو آ کے اگو والے مولویاں رزق بنا کے چھوڑے مذاتے کو خود ہو گئی ویکھ کیا دی انی بے شک سمائتو ہا، انی بے شک میں سمائتو سمائے کرمتو، گل سمجھ آئے گی یہ سمائتو کرمتو آج میرے مفعول دی ہیں، انی بے شک میں سمائتو ہا، میں نے اس کا نام رکھا، کیا رکھے میں اس کو مریم، میں ان کا نام رکھے مریم، میں ان کا نام رکھے مریم، یہ لکھتا ہے تو کچھ شبدوں کو نہ پتہ نہیں استاد پرچی کیوں کیا چھپے دے، بعض مفسرین کہتے ہیں مریم کا نام اللہ نے رکھا، وہ پتہ نہیں کہرے بعض ہی چوئے، سب کا بعض اتنی کوئی ہون نوا مفسر بعض ہے تب اللہ والا ماں پہ یادی ہے تو میں دا نام رکھے مریم، میں دا نام کے رکھے مریم، میں دا نام رکھے یہ جے مفسر کوئی چھلو اپنے کولو جے کوئی اتنی سمجھ نہیں پہ لگ دی انی سمائتھا، بے شک میں نے نام رکھا اس کا مریم، میں انہا نام رکھے مریم، اللہ تیری گل میں کو تیری پناہ پہ دینیا تے صرف اس کو نہ پہ دین دی ان دی اولاد کو بھی دے دی پہ، شیطان دے چھیڑ چھاڑا تو انہا کو محفوظ رکھے۔ عیسیٰ علیہ السلام جنہ پیدا ہویا تھا جیرا بھی انسان دنیا تے آیا ہے پیدا ہوا ہے بچے شیطان کو اتے بھوک ماری ضرور ہے، تاں بچے کتے چاہ چیخنا پٹیندہ ہے یہ اصل شیطان آگے کو بھوکا مرے ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو پیچھو نانی دا توید لگا کھڑا، شیطان نیڑے لگا بھی، شیطان نیڑے نہیں لگا، شیطان اتھے بھی نہیں آیا۔ اس گلوں مسئلہ بھی سمجھا گئی، عورت ہو کے بھی رکھا کے دے میرا ڈھول سپایا تے کو رب دیا، کنجری ہو کے بھی رب کے دے رکھا پہ دے دیئے، رب دیا رکھا پہ دے دیئے کہ میرا ڈھول سپایا تے کو رب دیا رکھا، کنجری ہو کے بھی رب دیا رکھا دے دے، لیکن ایک کنجر ہو کے تے نما محل بنا کے اتے چڈوری ٹنگی پیا ہو ہے، ہانڈی پٹھی ٹنگی پیا ہو، ہانڈی کو رکھا کھڑا کرتا ہوگا، نوی گڈی گھندا تے لتر لڑکا ویدا ہوندے رکھا لتر تے ہتے پیا دیتا ہوں، کنجری ہو کے بھی اپنے ڈھول سپاہے کو رب تے رکھا نے دی کھڑی ہے، تے چنگا بھلا رکھ نے دی داڑھی رکھا کے بھی چنگا تورا پن کے بھی کنجر غیران دے رکھا رکھا جا اے مشرک پلیت نہیں تے اور کہہ رہا ہو سی رب دے رکھا، بی بی مریم دی ماں بھی کیا دی پئی ہے، اللہ میں کو تے کو تیری پناہ پہ دینیا، اے رب دے رکھا ہومنی اللہ اندی آپ رکھی رکھے، اندی بھی رکھی رکھے تے اس دی اولاد دی بھی رکھی، تے اس گلو تویز پڑھن دا نہ ہے تویز لکھن دا ہاں تویز دا کتنے تروڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تروڑوائے، مانتا اللہ کا تمیمتن فقد اشرک، جیرا بندہ کوئی چیز لٹکاوے پکی گالے کون ہے مشرک ہے، تے یہ حدیث عام ہے،
تو حدیث عام ہوئے تے خاص کرنی ہوئے تو بد کوئی حدیث ہی چاہیے جہدے وچوں نبی پاک فرمایا ٹھیک ہے باقی تا تویز جڑے شرکیہ کفریہ الفاظ والے ہوئے وہ تا نجائز ہیں تے کوئی قرآنی تویز لکھے جاتا وہ جائز ہوئے کوئی حدیث چاہیے المطلق یجری علی اطلاقی مطلق ہمیشہ اپنے اطلاق تے جاری رہندا ہوندے عام کو بھی اگر مطلق کو مقید کرنا ہوئے تو کوئی دلیل ہی چاہیے ہوتی ہے تو عام کو خاص کرنا ہوئے تو دلیل چاہیے ہوتی ہے تو خاص کو عام کرنا ہوئے تو کیوں چاہیے پھر بھی دلیل چاہیے ہے یہ حدیث عام ہے لہذا جیرا کہ نہیں جی قرآنی تویز جائز ہے اس کو چاہیے کوئی حدیث پیش کر یہ جو نبی پاک دا قول پیش کر جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوئے کہ ہاں دعائیہ لکھ کے کلمات لکھ کے کی چیز پاک ادھر کرو شرکیہ کفریہ کلمے لکھے ہوئے نہ کہتے کر تویز پڑھن دا نہ ہے لکھن دا نہیں فتقبلها ربوا پس قبول کر لیا اس کو اس کے رب نے بے قبول حسن اچھے طریقے سے قبول کرنا وَأَنْبَتَا نَبَاتًا حَسَنًا اللہ رب العزت اتھو بڑھا دے بھی رہے گئے بڑھاتے رہے بڑھانا بڑا عمدہ طریقے سے یعنی روحانی جسمانی اخلاق ہوئی وَكَفَّلَهَا اور کفالت کی اس کی زکریہ مریم دی کفالت زکریہ علیہ السلام کی تھی کلما دخل علیہ زکریہ جب داخل ہوئے اس کے اوپر جب بھی داخل ہوتا زکریہ علیہ السلام مریم کے اوپر محراب دے اندر واجہتا حجرے دے اندر جتے حجرے دے رکھے ہوئے نا اتھائی اللہ دی عبادت کر دی رہا دی گئی حضرت زکریہ علیہ السلام انہوں دی پرورش کرن آلے ہیں جیرے حضرت زکریہ علیہ السلام دی کھانا لی آئی وہ بی بی مریم دی خالہ لگ دی آئی ماسی ہے وجد عندہ پایا اس کے پاس رزقاً کچھ نہ کچھ کھانے کو پایا زکریہ علیہ السلام کالا کہا زکریہ علیہ السلام یا مریم انا لک ھذا اے مریم کہاں سے آئے تیرے لیے یہ اگو تا تالا لا کے ویدا جدائی زکریہ علیہ السلام کھولے دروازہ تب بے موسم پھال آئے پین سیب آئے پین انگور آئے پین کیلے آئے پین بے موسم آکھا لگا مریم یہ کتھو آگن تیرے کو اگے جواب دیتے مریم قالت کا ہوا من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے میرے اختیار میں نہیں میں اپنی مرضی دا نہیں لائے رکھے سارے اللہ دی طرف کو لائے ہوئے تو دیکھو بی بی مریم بھی کیا دی پہ سارے اختیار کے دے چل دے اللہ دے چل دے جدہ سارے اختیار اللہ دے چل دے تو بی بی مریم کیویں الہ بڑھ سکتی ہے مشکل گشات حاجت روا ہو سکتی ہے سعد محترم مروجہ تویز ان کے اتاف آتی ہے تویزان تو لکھی تھے تویزات کے کاروبار کرنے والے کرنے والے پر اچھا یہ پر ہے کرنے والے تھوڑے راہ پاچ ہو رہی ہے نا کرنے والے پر تو کفر کا فتویٰ نہیں لگتا شرعی ہو یا غیر شرعی دینے والا ہو کفر کا فتویٰ تو نہیں لگتا ہاں یہ تو لگ دے نا بھئی قرآن و سنت دا دشمن ہے مخالف ہے تے تویز کھتانا لیتے ہے نا فقاد مشرقی طبیعت دور تے رہ گئی اگلا سعودی اللہ دا فتاوہ اسلامیہ انہاں لکھے جرا تویز پاتی ودا ہوئے ان دی کھوٹی بھی حرام ہے چلو ان اللہ قالت کا ہوا من عند اللہ وہ اللہ کی طرف سے ہے ان اللہ بے شک اللہ یرزقو من یشاء رزق دے جسے چاہے بغیر حساب بغیر منے بغیر حساب کتاب کے اتنا دے جس کا کوئی حساب ہوئی نا رزق دے والا کون ہے آج تا تویز یادر بادشاہ ہوئے میں تے کو تویز دینا 500 دا دیکھ دے گا رزق دے کیویں بندش ختم ہو دی رزق دے گا کیویں تیرا وسیع ہو دے خدا دے رزق جے چیزاں جھات پاون والا
اجا مسلمان ہے بس خیر کلی بھی اونالک دعا زکریا ربہ زکریا علیہ السلام جڑے گلاں بی بی مریم دے سنے اسی جگہ تے کھڑ کے زکریا علیہ السلام دعا کیتی اپنے رب کولو کالا کر رب یہ مضمون دعا ہے دعا دا مضمون بیان ہوتا پہ حضرت زکریا علیہ السلام دعا کیتی کیری دعا کیتی ایس کی چیز منگی ایس اتھائی کھڑ کے کھل لگ رب حولی ملدن کا اے رب میرے حبو ہبا چکار ہبا آدر بغیر معاوضے دے کوئی چیز کسی کو دے ونا بغیر معاوضے دے کوئی چیز کسی کو دے ونا یہ میں تے کو ہبا کیتی ہوئی اے اللہ میں کو بھی ہبا چکار ملدن کا تو اپنی طرف کھولو ذریتاً طیبتاً اولاد دے میں طیبتاً پاک دے میں یعنی نیک کردار علی ہوئے اللہ کو دعا منگنی چاہیے ہے اولاد دی تو اولاد کامل دی دعا مانگے کہ اللہ پوتر دے اولاد دے تے دیوے طیب نیک دیوے یہ دعا مانگے نہیں اللہ پوتر دے بھاویں لولا ہی دے لنگڑا ہی دے کانا بھی دے صحیح ایک دفعہ میرا نام زندہ ہوئے بھاویں دنیا تے آ کے لچیا دا سردار ہی کیوں نہ بڑھے نہ ایسی دعا نہ منگے اللہ کو اولاد دی دعا منگے اللہ نیک سالے اولاد دے جیری تیری بھی پسندیدہ بڑھے تے سادیاں بھی اکھیاں ٹھنڈیاں کرے اے نیک اولاد دے تو اگر بد اولاد دیونی بھی تو بد اولاد سب کو نہ دے ایو جی سب کو اولاد دی ضرورت کوئی نہیں اللہ بولو نیک سالے اولاد منگی اللہ میں کو بھی اولاد چدے لیکن دیویں کیوں جہیں طیبہ پکیزہ ہوئے صاف ہوئے نیک کردار علی ہوئے انکا سمیع الدعاء بے شک تو تا سنن لے دعاواں کو تو تا ہر ایک دیاں دعاواں کو سنن لے فنادتو الملائکتو اجابت دعا ہے زکریا علیہ السلام مگ دے گئے اللہ رب العزت دعا قبول کر چھوڑی حکم دیتا ملائکہ کو ونجو ملائکہ میرے بندے زکریا کو آکھ دے ہو 100 سال دی عمر گزر گئی یہ پوتر مگدہ رہ گئے اسہاں تے نام کوئی نہیں کی تھی ونجو آج خوش خبریاں سنا دے میرے زکریا کو اللہ رب العزت کو پوتر بھی دیندہ پائے تے پوتر بھی ایجو جیاں دے سی جیندہ ناوی اسا خود آپ رکھ کے دے پائیں قائدہ نا تا نانی رکھ دی قائدہ نا مامی رکھ دی قائدہ نا استاد رکھ دی قائدہ نا پھپو رکھ دی خالہ رکھ دی لیکن میرا پیمبر پوتر بھی دے سو تے ناوی اسا آپ چونواں دے سو کو آنکھ دے ونجو میرے زکریا کو خوش خبریاں سنا دے فنادتو الملائکتو آواز دی زکریا علیہ السلام کو ملائکہ نے وَهُوَ قَائِمٌ اس حال میں کہ کھڑا ہونے والا تھا زکریا پیغمبر یصلی فی المحراب عبادت کرنے والا تھا نماز پڑھ رہا تھا عبادت خانے میں زکریا علیہ السلام دی حالات بھی نال اللہ کے دیتی ہے دسا وہ کے کریں دا پیا اس ویلے عبادت کریں دا کھڑا ہی میراب دے اندر وہ قائمون اس حال میں کہ قائمون کھڑا ہونے والا تھا یصلی ایویں بھی نہیں کھڑا بلکہ نماز پڑھدا کھڑا فل محراب معبد خانے دے اندر عبادت خانے دے اندر ان اللہ یبشرک بیحیی مصدقا بکلمۃ من اللہ بے شک اللہ خوشخبری دیتا ہے آپ کو بے یحییٰ ساتھ یا کی اللہ تے کو پوتر دیون لگے ہے تے وانی کے آنکھ دیو زکریا علیہ السلام کو تے کو اللہ پوتر دیندہ پائے خوشخبری پیا دیتا ہے پیا اندہ نام یا ہے پیا مصدقم بکلمت من اللہ تصدیق کرنے والا ہوگا کلموں کی من اللہ اللہ سے اللہ دے کلمات دی تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ دے کلمات دی کیا کرے سی تصدیق کرے سی
ایک مولوی کہتا ہے محراب مسجد کا حصہ نہیں ہے۔ استاد محترم، کیا جو امام مکمل طور پر محراب میں کھڑا ہو تو کیا اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ اچھا، یہ قرآن پڑھتے پائے یا تھوڑے فقہی مسئلے حل پائے ہونا ہے؟ ایک مولوی کہتا ہے محراب مسجد کا حصہ نہیں۔ ہاں یہ گل صحیح ہے، محراب دے وچ جڑا کلہم بندہ آ ونجے نماز ہوے دی لیکن مکروہ ہوندی، یہ فعل ہوندا ٹھیک نہیں۔ گل سمجھ آ گئی ہے؟ یہ اصل طریقہ یہودیاں دا، پورا محراب دے وچ کھڑ وجنا، اندر چھپا ہویا کھڑنا، امام کو انج نہیں کھڑنا چاہیے۔ مسجد دے وچ کھڑا ہوئے محراب وچ ادھے پیر ہونے تے مسجد وچ ہونے یا مسجد وچ کھڑا ہوئے سجدہ محراب وچ دے کوئی حرج نہیں اس گل، لیکن کلہم اگر محراب وچ کھڑا ہو وجے نماز پڑھاوے نماز ہو جاسی، لیکن اوندا فعل اے مکروہ ہے۔ پتہ نہیں کہ کر دیو تسا پرچہ دے کے استاد محترم، جب حضرت زکریا علیہ السلام کو فرشتے نے آواز دی تو کیا حضرت نے نماز توڑ دی تھی؟ کیا وہی سننا افضل ہے یا نماز؟ عبادت کرے دا کھڑا، عبادت کرے دا کھڑا تے یقینی گل یہ گل تو نہیں سی بھی انہیں تروڑ دیتی ہے یا نہیں، عبادت کر کے لازمی گل اتنی تو ڈھیل فرشتہ ہی کر گئی ہو سی۔ ظن غالب اچھا گمان رکھنا چاہیے، باقی یہ گل نہیں۔ یہ تو وہ گل ہے کہ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گل سنے دا کہ اوے تو مولوی بنا بندے سفر کرے دا پیا میں، تو مولوی بنا بندے تے بڑے مولوی، تو مولوی ہے کہ ہاں میں کوئی طالب، اچھا یہ رسا کہ جرا او بکرا آیا میڈا ابراہیم علیہ السلام ذبح کیتا ہا، وہ تو تقسیم ہو گیا، تو دی کھلڑی تے سرے میرے تے او کنتے گیا کہ وہ والے دا مولی گر گیا، ہاں کہ پوترا پتہ لگے چنگا قابل مولوی۔ تصدیق کرنے والا ہوگا بے کلمۃ من اللہ، کلمے کی اللہ کی طرف سے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ دی نبوت دی تصدیق کرنا لاؤ سی، یہ ان دی پہلی صفت ہے پئی یحییٰ علیہ السلام دی، وسیدن اور سرداری کرنا لاؤ سی دین دے معاملے دے اللہ، وحصورا اپنے نفس کو ملزنا تو ہی روکانا لاؤ سی، عورتوں کو بھی دور رکھانا لاؤ سی، یہ اس وقت جائز ہے اپنے آپ کو دور رکھنا تے روکنا عورتوں کو۔ وَنَبِشْيَمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ چوتھی صفت ہوندی وہ سال نبی ہوگا من الصالحین، نیک اعلیٰ درجہ کے اعلیٰ درجہ کے لوگوں سے ہوگا۔ قال رب، یہ مطالبہ تجہین کیفیت، حضرت زکریا علیہ السلام کیا ہوں تو میں بوڑھڑا ہو گیا ہاں تے بیوی بھی بچے جمن دے قابل نہیں، بچے دیور دے ہو، یہ کیویں پتر ہو سی؟ کوئی سب والا ماں تے سو یاری دے بارے۔ قال کا رب انی انا یکون لی، کالا دا فائل کون ہے؟ زکریا علیہ السلام۔ کہا زکریا علیہ السلام نے ربی، اے میرے رب، انا بمانا کیفا، انا بمانا کیفا کیسے ہوگا، کیف یکون لی غلام کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، وقد بلغنی الکبر تحقیق پہنچا ہے مجھے بڑھاپا، وامراتی عاقر بیوی میری پانچ ہو گئی، بچے دیون دے قابل بھی نہیں رہی۔ کالا تجین کیفیت، کالا کہا ملائکہ نے کذالک اللہ، اسی طرح اللہ کے ہی میں ہو سی، کذالک ہی حالات ہی سی، کوئی جوانی والا ملنی کچھ دے تاں پر پتہ نہیں والا جوانی مل ویسی میں کو ہی تے میری بیوی کو ہی، فرمایا نہیں اے اللہ بھی آدھا ہے جوانی نہیں، کذالک ہی حالات ہی سی، اسی بڑھے پہ سی، اتھے ایک وال جتنا بھی فرق کوئی نہیں آگا، اسی حالت میں لڑکا ہوگا۔ اچھا وہ کیویں ہو؟ اللہ تک بیان کر کے، کیونکہ اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کرتا ہے جو چاہے،
کرتا رہے گا جو چاہے گا قال ربی یہ وقت مطالبہ کیتے سلامت دا اچھا میں کو دساؤ تچا دو میں کو پوتر ملنے کا کوئی نشانی تا دساؤ حمل دیوی کی میں پتہ لگ سی قال کہا زکریا علیہ السلام نے رب جعلی آیا اے میرے رب بنا دے تو میرے لیے نشانی عمل حمل ہو جانے کی قال کا اجابت الیہ اللہ رب العزت وقت دعا قبول چکی تھی وقت دسایا دعا تیری بیوی کو حمل ٹھہران دی علامت اسی آیاتوں کا نشانی تیرے لیے اللہ تو کلم الناس نہیں تو کلام کر سکے گا لوگوں سے ذکر اللہ دے ہوتے تے کو قدرت راسی لیکن لوگوں نال بول چول سکتا ہے نہیں کلام کر سکے گا تو لوگوں سے چل دے ترجمہ یہ سن دے آگے جیتے اسی وقت رک جا سا پائے لا تکلم الناس نہیں تو کلام کر سکے گا لوگوں کو کتنے دن ثلاثت ایام 3 دن الا رمضان مگر اشارے دے نال چاہے ہاتھ دے اشارے نال چاہے اکھ دے اشارے نال چاہے سر دے اشارے نال اشاریاں نال تا کلام ہو سی لیکن زبان نال کلام تو کوئی نہیں کر سکنا میرا زکریا پیغمبر وذکر ربک کثیرا ذکر کرتا رہے تو یاد کرتا رہے تو اپنے رب کو کثیرا کثرت نال یاد کرتا رہے اپنے دل دے اندر اللہ دی یاد اپنے دل وچ کثرت نال رکھی رہی ہے میرا پیغمبر اللہ کو کثرت نال یاد کریندا رہے ونجے ویک پیغمبر ہو کہ بھی اللہ کو منگدا کھڑے پیغمبر ہو کہ بھی اللہ کو وسیلے نہیں پیا دیندا معلوم ہوئے اللہ کو منگنا ہے تا بغیر وسیلہ دے بغیر ہاڑاں دے حالانکہ گزرت بابا آدم علیہ السلام ہی پہ لیا بابا نوح علیہ السلام ہی پہ لیا اگر وسیلے دیونے جائز ہو دے 100 سال گزر گئی ہے 120 سال دی عمر پاتی کھڑے زکریا علیہ السلام اللہ اللہ کرے دے رہے گئے لیکن دعا مگدی جنہیں نے آکھا دو اللہ واسطہ بابے آدم دا اللہ ہاڑائی بابے نوح پیغمبر اللہ ہاڑائی بابے خلیل پیغمبر اللہ واسطہ فلان دا محابائی فلان دا دھوئی فلان دی نہیں محابت وسیلے تے ہاڑے دیونا جائز نہیں اللہ دی ذات کو منگنا ہی تا ڈریک مانگ جی میں بابا زکریا کھڑا مگدائے پیا اس گلوں گلہ تا کر سے راندہ لیکن ترائے دی تک تے بول کوئی نہیں سکنا وط اللہ رمضہ اشارے نال گلہ کر سے ہو میرا زکریا پیغمبر تے تائیں کے کرنا ہے تیری ڈپٹی وطی ہونی ہے اپنے دل دے اندر اللہ کو یاد کسرت نال کرے درے جامیں وذکر ربک کثیرا کسرت نال یاد کرے وسبح بالعشی والابکار اور پاکیاں بیان کردہ رہا زبان نالوی بالعشی والابکار صبح بھی تے شام بھی کنایا ہے دوام تو ہر وقت اللہ کو یاد کردہ رہے جامیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ نفی الوہیت بی بی مریم اوے عیسائیو اوے وفادو اوے وڈیو نصرانیوں گھر سنو بی بی مریم کوئی الہ کوئی نہ لے کوئی مشکل گشا کوئی نہ لے جب کہا اذ قالت الملائکہ جب کہا ملائکہ نے یا مریم اے مریم ان اللہ اصطفا کے فضائل مریم بیان ہو دے پائے مریم دے فضائل بیان ہو دے پائے اللہ جدہ ملائکہ کیا ہے مریم یہ فرائض مریم دے پہلے فضائل بیان ہوئے ہون مریم دے فرائض بیان ہوتے پہن کہ مریم دے ہوتے فریضے کہرے یا مریم کنوتی اے مریم پہلا تیرا فریضہ ہے اکنوتی لربے کے تو اپنے رب واسطے جھک دی رہے جاویں سجدے کریں دی رہے ونجے لے ربے کے آجریاں کر دی رہ جاویں لے ربے کے تو اپنے رب واسطے واسجدی دوجا فریضہ تیرے ہوتے تو سجدے کر دی رہ جاویں
تریجا فرض ورکئی معراکین، رکوع کرنا رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی عجزی کرے دی رہ جائیں عجزی کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالکا، اس ساریاں خبراں میرا پیغمبر زکریا علیہ السلام دا بھی واقعہ، آل عمران دا بھی واقعہ، بی بی مریم دا بھی واقعہ، یہ ساریاں گلاں جتنی بھی ذالکا مشارون علیہ دا سارا پیچھے ہی بھی جتنے بھی گلاں ساتھے کو سنائے نا، ذالکا یہ ساریاں گلاں میرا پیغمبر من انباء الغیب، یہ ساریاں گلاں غیب دیاں خبرائیں نہیں پیاں، نوحی الیک ہم نے وحی کی تیری طرف میرا پیغمبر۔ جدہ مکہ دا واقعہ پیش آتا پیا، جدہ مریم دی ماں نظر پہ منی دی گئی اتھے تو موجود کوئی نہ ہوئے، جدہ مریم تو پوتر پہ دین دیا سے اتھے بھی تو موجود کوئی نہ ہوئے، تے جدہ زکریا علیہ السلام کو اسا پوتر دی خوش خبری دیتی ہے اتھے بھی تو موجود کوئی نہ ہوئے۔ من انباء الغیب، یہ سارے میرا پیغمبر غیب دیا خبر آئے نا، نوحی الیکا ہم نے وحی کی تیری طرف، ما کنت لدیہم ما کنت اور نہیں تھا تو لدیہم ان کے پاس، اذ یلقون کلامہم جب ڈال رہے تھے اپنی کلموں کو، قرآن دازیاں کر رہے تھے، ایہم کون ان میں سے یکفل مریم کی کفالت کرے گا، وما کنت لدیہم اور نہیں تھا تو ان کے پاس، اذ یختصمون جب وہ جھگڑے کر رہے تھے مریم کی پرورش کرنے سے پہلے قرآن دادی کرا تو پہلے جرے جھگڑے کر دے پہن تو کوئی نہ، اے ذالکا یہ ساریاں جتنے بھی چیزیں نے غیب دیا خبر آئے تے غیب کہہ ہوں دے جیرا انسانہ کو لو غیب ہوئے، اللہ کو لو غیب تا ہو کوئی نہیں چھپ سکتی چیز، او غیب ہے اخبار ما غابان کا، او خبریں جیرا تیرے کو لو غیب ہے میرا پیغمبر، اصل تے کو وحی دے ذریعے دے سائن تے کو وحی دے ذریعے دے سائن تے حق بیان کیتے، یہ سارے سابقہ واقعہ دا صحیح کما حق ہو بیان کرنا یہ پیغمبران دا کام ہوندہ ہے، تے پیغمبران کو اللہ نے سے دے اس گل دی بھی دلیل ہے کہ تو اللہ دا پیغمبر ہے۔ اور دوجی علم غیب دے تو غیب نہیں جاندا، یہ غیب دے خبران اساتے کو دسا ہے، تے تریجی حاضر ناظر دی بھی غیب دلیل نفی نبی پاک تو حاضر ناظر ہونے دی، تو حاضر ناظر بھی کوئی نام ہے اس وقت اتھا موجود بھی کوئی نام ہے، جدہ ای آپا سیچے ایک پورے اندازیاں پہ کرے دی ہے کفالت مریم دے بارے تو موجود کوئی نام ہے، جدہ مریم دی ماں نظر پہ بندی ہے، اس گلو نہ تو میرا پیغمبر مختیار کل ہے نہ تو غیب دان ہے تے نہ میرا پیغمبر حاضر ناظر ہے، مختیار کل بھی اللہ ہے، غیب دان بھی اللہ ہے تے حاضر ناظر بھی اللہ۔ قرآن اندازی بی بی مریم دی کفالت واسطے رہا ایک دا میں کفالت کرے نا، دو جا دا میں کفالت کرے نا، تری جا دا پیچھے نہ اٹھے قرآن اندازی کی تھی جن بھی نا نکل آیا وہ کہ کرے سی کفالت کرے سی، اگر حصے برابر ہوئے نا سارے دے کلو ہم دے حصے برابر ہوئے تے چیز ملے بھی ہر ایک کو، حصے بھی برابر ہوئے تے چیز ملے بھی ہر ایک کو چیز ملنی ہوئے، اگر اتھے قرآن اندازی کرو تو کوئی جرم ہوئی۔ مثال دے طور تے قربانی ہے 7 حصے بڑے جانور جو شریک ہو سکتے ہیں اور 7 حصے 7 آدمیاں کو ملنے، لیکن ہوں یہ حصہ کس کو دوں پائے سارے برابر ان 7 حصے پہلے کس کو دیتا وجے، اگر اتنے تو سا قرآن اندازی کرو تو کوئی حرج بھی، ایک قرآن اندازی جائز ہے۔ جیرا کام یہ ہے نا کہ 7 بندے پیسے جمع کریں
جمع کر کے تے ایک موٹر سائیکل لے لیون یا استری لے لیون تے وات ہٹ کے تے قرآن اندازی کرن بھئی ایک دا نا نکلا سی وہ گنا سی باقی سارے معروم رہے ویسے اے جوا بن ویسی اے حرام. استاد محترم توجہ دی ورکائی ہے. سجدہ کا تذکرہ پہلے حالانکہ رکوع پہلے ہوتا ہے سجدہ بعد میں ہوتا ہے. یہ ہوتا رہتا ہے کلام میں تقدیم و تاخیر ہوتی رہتی ہے. تاخیر و تقدیم و تاخیر کوئی حرج نہیں. ہاں رکوع کرنا اندر رکوع کر عاجزی کرنا نہ تو بھی عاجزی کرنا نہیں. وہ آدھا پہلا واسجو دی سجدہ پہلے ہے تے رکوع حالانکہ پہلے رکوع ہوتے تھے سجدہ. یہ تقدیم تاخیر ہو دی رہی ہے کوئی بھی نہیں اس گل. اور اتھے واو مطلق جمع واسطے واو اتھے ترتیب واسطے واسجدی ورکائی اے جری واو ہے. یہ واو ترتیب نہیں بلکہ واو کس دی ہے؟ واو مطلق جمع واسطے. یہ واو مطلق جمع واسطے. اس گالوں وضو دے ویچی جے رہے نا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم اگو وامسحوا برؤوسکم اگو ارجلکم الی الکعبین. اے واو تے مطلق جمع ساڑھے نزدیک واو مطلق جمع واسطے. اگر کوئی ترتیب دے خلاف کرے تاں بھی وضو دا ہو جاسے. وضو ہو جاسے اگر ترتیب دے خلاف بھی کرے. برای تھے واسجدی ورکا مطلق جمع واسطہ. اذ قالت الملائکۃ اے تتمہ کلام ملائکہ. اذ قالت الملائکۃ جب کہا ملائکہ نے یا مریم ہو اے مریم ان اللہ بے شک اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ بے شک اللہ خوشخبری سناتے تجھے ساتھ کلمے کی منہ اس سے جس کا نام ہونا ہے اسمہ المسیح وہ عیسیٰ بنا مریم. جس کا نام ہونا ہے مسیح عیسیٰ بن مریم. اللہ تے کو اس کلمے دی خوشخبری سن لیتا ہے. اللہ تے کو پوتر دے ہونا ہے تے اون دا نام ہی عیسیٰ ہونا ہے. وجیہا بڑا عزت اللہ اسی فی دنیا دے وچ بھی والآخرت اور آخرت دے اندر بھی مقبول اسی شفاعت ہون دے اعتبار نال. ومن المقربین اللہ دے ہاں بھی بڑا مقربین ہی چکو سی. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ یہ انہیں کے بیان ہو جائے پہ صفتہ بیان ہو جائے. کلام کرے گا لوگوں سے فی المہد بچپن میں وَقَعْلًا اور ادھیڑ عمر میں وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور نیکار لوگوں میں سے بھی ہوگا. کلام کرے سی لوگا نال فی المہد بچپن میں. عیسیٰ علیہ السلام جدا ماں چاہ کہی تو اس میں نے کلام کیتا ہے انی عبد اللہ میں اللہ دا بندہ ہوں. مریم بڑی پریشان. اللہ فرمایا ٹھیک ہے میرا پیغمبر یو فرشتے ہو مریم کو آنکھ دے پریشان ہونے دی لوڑ نہیں. تو چپ کر کے راویں اشارہ کرے چاہیے معصوم والا مات اسا جاڑو تے ساڑا کام جانے اسا تیرے صفائیہ ہی تھاؤں پیش کروے سو معصوم بچے کو. اس وقت بی بی مریم جدا آئی لے کے عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا ہاں مریم نہ تیری ماں آئیو جی گندی ہے تھی نہ تیرا پیو تھی ایک ایک کی تھی. اس ویلے اس وقت میں چوب دا روزہ رکھی بدی. اس ویلے چوب دا روزہ رکھنا جائز ہوتا ہاں ایوے کیتے اشارہ کیتے اس بچے دو پہ ایکل پوچھ کے. اس ویلے عیسیٰ علیہ السلام بول پہ انی عبد اللہ میں اللہ دا بندہ ہوں. استاد محترم طرز کے ساتھ چلنے دو جزاک اللہ. پتی میں بنجان دے لفظ ہوئی نہیں. اچھا میں اللہ دا بندہ بچپن جی بول پہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے.
اور یہودی عیسیٰ علیہ السلام دے ہوتے تہمتاں لیندے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، کہتے ہیں یہ ولد و زنا حرام دا ہے بغیر باپ۔ یہ بکواسات خرافات اور بھی بکواسات کیتن کرن والا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ دے پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ تے میں تیرا مرزا قادی آنی لعنت اللہ علیہ ہے وہ یاد آ کہ عیسیٰ علیہ السلام مار گئے اور میں مسیح عیسیٰ بن کے آ گیا، میں کو دی جگہ تے منتقل کیتا گیا، میں بھی آ گیا۔ وہ کافی اگے انشاءاللہ گل چل سی فل ماہ دے بچپن دے وچ تے دوجی اودی صفت وقال ادھیڑ عمر دے اندر، یہ ادھیڑ عمر وچ کدا گل کرے سن عیسیٰ علیہ السلام تا جا جوان ہیں 33 سال دی عمر وچ اللہ انہاں کو اٹھا کے دے اے بوڑھے پہ جا کے جنا کال کرے سن جنا دوبارہ آسمان تو واپس آسا۔ اس وقت پوری امت دا اتفاق اس گل دے ہوتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ زندہ اٹھایا ہے، وہ آسمانات موجود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت نزدیک دوبارہ آسن دنیا دے ہوتے اتھے آ کے شادی کرے سن وقت وفات پہ سن اے آ کے کالان اے اس ویلے اے کلمہ پورا ہو سی، اس ویلے کلمہ پولا سی بڑھائے پہ جا کے گلہ کرتے بچپن جو گل کر چکے ہیں۔ اس وقت یہ آیت بھی عیسیٰ علیہ السلام دی واپسی دی دلیل ہے۔ میرا سال ہی کیونکہ کچھ لوگ کی جو جیل میں عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے وہ انشاءاللہ کے بارے کی کچھ گل کر دے۔ قالا سوال کی تے بی بی مریم، قالت دا فائل بی بی مریم، قالت کہا رب ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، ربی اے میرے رب ان یکون کیسے ہوگا لی میرے لیے ولد بچہ